اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران دین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا بھی ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ گزشتہ محفل میں ہم جو بات سمجھ رہے تھے کہ بیت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، بیت کرنا، اور ہمارا ظاہر بھی پاک ہونا اور ہمارا باطن بھی پاک ہونا۔ مسلمان اور مومن کے فرق کو بھی جان رہے تھے۔ اب گزشتہ جو ہماری محفل میں ایک مغالطہ تھا، جو انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا کلیئر کر لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کہ ہم یہ بات سمجھ رہے تھے کہ علماء اکرام دو ہے، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ تو باطنی علماء اکرام جو ہے وہ اولیاء اللہ ہے، اور ان کے پاس باطنی علم کے علاوہ ظاہری علم بھی رہتا ہے ان کے پاس۔ ہمارا گزشتہ محفل میں بات رکھنے کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اولیاء اللہ کے پاس ظاہر نہیں رہتا، بلکہ نہیں ہے، ظاہر بھی رہتا ان کے پاس اور باطن بھی رہتا۔ علماء ظاہر کے پاس صرف ظاہر رہتا، علم ظاہر رہتا وہاں پر، علم باطن نہیں ملتا وہاں پر۔ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہوئے وہ دو بھی علم رکھتے ہو، علم ظاہر بھی رکھتے ہیں اور یعنی شریعت کا بھی علم رکھتے ہیں اور طریقت کا بھی علم رکھتے ہیں، اعمال کا بھی علم رکھتے ہیں، ایمان کا بھی علم رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہم بات سمجھ رہے تھے کہ علماء باطن کے پاس صرف باطن نہیں ملتا، ظاہر بھی ملتا، یہ بات ہم کو سمجھنا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ وہ ظاہر بھی صاف کر سکے اور باطن بھی صاف کر سکے، کیونکہ ظاہر تو آج ہر جگہ عام ہے، کہیں بھی مل سکتا ظاہر علم۔ ظاہر علم سے مراد کیا ہے؟ نماز کے طریقہ ہے ظاہری، روزوں کا مسائل ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، حج کے مسائل ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہے، حقیقی مسائل ہے، ایسے کئی مسائل ہیں، تو یہ ان کے پاس ملتے ہیں۔ تب یہ سوچ سمجھا کہ پھر ادھر لائے تک اتنا وقت اولیاء اللہ کے پاس نہیں رہتا، کیونکہ یہ علم بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ایمان کا علم، علم باطنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے، یہ علم باطن ہے، چھپا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے آہستہ آہستہ کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ تو اب بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کیوں کرنا، مقصد بیعت کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو تعلیمات ہے باب العقائد وہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بیعت کرنے کے مقصد جو ہے وہ دو ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن اور مومنات سے جو بیعت کیے تھے، آپ بھی دو مقصد تھے آپ کے، ایک شرک سے پاک ہونے کے لیے اور دوسرا اعمال کے لیے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گے، یہ تمام کے تمام اعمال ہیں۔ تو آپ کے پاس بھی دو مقصد تھے، ایک شرک سے بچنا، دوسرا جو برے اعمال ہے اس سے بچنا۔ اسی طرح
اسی سنت کے مطابق آج صوفیہ اکرام میں بھی مقصد بیت دو ہے. مقصد بیت صوفیہ اکرام کے پاس دو ہے. کون سے ہے وہ؟ ایک یاد حق علی الدوام، یاد حق علی الدوام، ہر آن اللہ کو یاد کرنے والے بن جانا. جب ہم کامل شیخ کی صحبت میں آتے ہیں تو ہر آن اللہ کو یاد کرنے والے بن جانا. اور دوسرا یافت حق. ایک ہے یاد حق علی الدوام، دوسرا مقصد کیا ہے؟ یافت حق، یعنی ہم جس کی یاد کر رہے ہیں اس کو پا لینا. عام طور پر جو بھی ہم چیز کو یاد کرتے ہیں اس کو پانے کی کوشش میں رہتے ہیں ہم. جو بھی چیز کی ہمارے کو یاد ہوتی نہیں، جس چیز کی ہم کو یاد آتی ہے اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں ہم. جس کا ذکر کرتے ہیں، جس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں ہم، اس کو پانے کی خواہش پیدا ہوتی نہیں. اب ہم جوان ہو گئے، بچیاں دیکھ رہے شادی کے لیے، ذکر چھٹا گھر میں کہ انہیں بڑا ہو گیا بچہ، اب اس کی شادی کر دینا. ذکر شروع ہو گیا نہیں، ذکر شروع ہوتا ہی اس کے بعد یافت کی کوشش میں لگے رہتے. ذکر تو چلتے رہتا، یہ بچی دیکھے پسند نہیں ہے، وہ بچی دیکھے پسند نہیں ہے، فلاں ذکر چلتے رہتا ہر ایک کے سامنے. بھائی بچی ہے کیا، کوئی دیکھو جان پہچان میں. ذکر تو جاری رہتا، مگر صرف ذکر ہی کرتے زندگی بھر. ہم بڈھے ہوتا خالی بچی ہونا بچی ہونا بچی ہونا کرتے نہیں. ایک وقت آتا کہ ہم اس کو یافت بھی کر لیتے. اب کسی کا اچھا کاروبار دیکھے نہیں، ارے اچھا کاروبار ہے، ارے اچھا کاروبار ہے، اپن بھی کرنا بول کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خالی بول لیتے بیٹھتے. ہم بھی کوشش کرتے اس میں کر کے وہ کاروبار میں جو یافت ہو رہی وہ یافت ہم بھی پا لیتے. یعنی جو چیز کا ذکر کر دے، جس چیز کا کثرت سے ذکر ہوتا اس کو پانا بھی پڑتا. کوئی بھی اس میں اب اللہ کا ذکر کر رہی تو پانا نہیں اللہ کو، خالی زندگی بھر خالی ذکر ہی کرتے رہنا. تو ذکر جس کا ہوتا اس کی یافت بھی ہونا. جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کو پانا بھی ہم کو. اگر اس سے ہٹ کر مقصد بیت یاد حق علی الدوام ہے، دوسرا یافت حق ہے، اگر اس مقصد سے ہٹ کر اگر کوئی دنیا کے مقصد کے لیے اگر بیت کر رہا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے کوئی بھی اگر بیت میں لے رہی یا بیت کر رہی دنیا کی خاطر، دنیا پانے کے لیے کہ میری فلاں شخص کے ہاتھ پہ اگر میں بیعت کر لیا تو میری تمام کے تمام مصیبتیں دور ہو جاتی، میرا بیڑا پار ہو جاتا، فلاں فلاں فلاں. کئی وقت ہم یہ بات سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے مقصد دنیا اگر ہے بیعت میں تو یہ بیعت جھوٹی ہے. یہ اگر کوئی یہ کہہ کر بیعت میں لیتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے آپ کی تمام کے تمام مصیبتیں دور ہو جاتی، بلاہیات دور ہو جاتے، تمہارے یعنی تم کو بیماریاں نہیں آتے، تم کو کاروبار میں پریشانیاں نہیں آتے، گھر میں پریشانیاں نہیں آتے، اگر کوئی یہ مقصد اگر کوئی بیعت میں لینے کا ہے، یہ کہہ کر کوئی بیعت میں لے رہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تمہاری تمام کے تمام مصیبتوں کی ذمہ داری میرے اوپر، میں سب وظیفے ایسے وظیفے دیتا ہوں، وہ پڑھتے جاؤ مصیبتیں دور ہوتے جاتے، وہ پڑھتے جاؤ مصیبتیں دور ہوتے جاتے. اگر یہ سمجھ کے اگر کوئی بیعت کر رہا کہ میں فلاں شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا تو میری تمام کے تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گے، تو بیعت کرنے والا بھی جھوٹا ہے، وہ بیعت میں لینے والا بھی جھوٹا ہے. یہ بیعت جھوٹی ہے. دنیا سے جو بیعت، دنیا پانے کے لیے جو بیعت کرتے ہیں وہ بیعت جھوٹی ہے. وہ یہ بیعت دنیا ہے، یہ بیعت دنیا ہے. بیعت دنیا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. بیعت دنیا اب کئی لوگ ترتیبیں استعمال کرتے کہ اتنی بھاگام بات کرتے دنیا کی خاطر کہ دنیا پانے کے لیے بیعت کو بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے مقصد بنا لیتے. آج دنیا پانے کے لیے اتنی بھاگام بھاگ کر رہے ہیں ہم، اتنی بھاگام بھاگ کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہم. دنیاوی اعتبار سے تو ہم کوشش کر ہی رہے دنیا پانے کے لیے. اب دنیا سے ہٹ کے ایسے عاملوں کو تلاش کر رہے ہیں
کہ کوئی اگر کچھ پڑھ کے دے دیے میرے کو، اگر کچھ پڑھ کے لگا دیا گھر پہ تو میرے کاروبار میں ترقی ہو جانا نہیں، یا میرے کو ایسے وظائف دے دینا کہ میرے کو اتنا کاروبار عروج پہ آ جانا، فلاں آ جانا. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. دنیا پانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ دنیا پانا ہے. یہ بیت کہیں سے ثابت نہیں ہے. بیت جو ہے بیت دنیا کہیں سے ثابت نہیں ہے ہم کو. دنیا کی خاطر جو ہم بیت کرتے ہیں یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے یہ بیت. اب ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم دیکھیں گے. دنیا کی خاطر، یعنی جو لوگ دنیا کی خاطر جو ترتیبیں استعمال کرتے دنیا پانے کے لیے، یعنی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دنیا پانے کے لیے دین کے پانے کے جو راستے ہیں وہاں پر بھی دنیا کو تلاش کر رہے ہیں. لیکن دنیا کو پانے کے لیے، دنیا پانے والا جو دنیا کے اوپر محنت کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں بھی. سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 14، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویش اور کھیتی شامل ہے. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. یعنی مال، اولاد، دولت، سونا، چاندی، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کریں اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیا کی زینت ہے. خالی جو اس کے پیچھے بھاگیں گا اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملیں گا. اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. یعنی جو اللہ کو پانے کی راہ میں نکلتا ہے اس کے لیے بہتر ٹھکانہ ہے. دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر. اور خواہشات جو ہے، خواہشات کے پیچھے جو بھاگ رہے ہم، اسی آیت کے تعلق سے تفسیر نعیمی میں آتا ہے. یہ تفسیر صوفیانہ ہے. فرشتوں میں عقل ہے، فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں. اور جانور میں شہوت ہے، عقل نہیں. مگر انسان میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے. فرشتوں میں کیا ہے؟ عقل ہے، شہوت نہیں ہے ان میں. شہوت یعنی خواہشات، خواہشات نفس. شہوت کے معنی خواہشات نفس کو کہتے ہیں. تو فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، عقل ہے. جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں. مگر انسان میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے. جس کی عقل شہوت پر غالب ہو، یعنی خواہشات پر غالب ہو جس کی عقل، وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے. جس کی عقل خواہشات پہ غالب ہے وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے. اور جس کی شہوت عقل کو ڈھانک لے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. جس کی شہوت عقل کو ڈھانک لے، خواہشات نفس میں ہماری عقل پہ پردے ڈال لیے. ہم عقل ڈھانپنے سے مراد خواہشات کے پیچھے پڑھ کر ہماری عقل مارے گئی. ہم کو کیا پانا تھا؟ حق کو پانا تھا. لیکن ہماری ساری زندگی کیا کریں ہم؟ یہ خواہش، یہ خواہش نہیں. سائیکل ہے تو بائک کی خواہش، بائک ہے تو بلٹ کی خواہش، بلٹ ہے تو 4 ویلر کی خواہش.
ایک گاڑی ہے تو دو گاڑی کی خواہش، کرائے کا گھر ہے تو ذاتی گھر کی خواہش، ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کی خواہش۔ یہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہم، اور اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، دین کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو ایسے لوگوں کو صوفیہ اکرام کیا فرما رہے ہیں؟ جانور سے بھی بدتر ہے، نہیں؟ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 32، اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کی جو چیزیں کیا فرما رہا ہے؟ اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ ہم کو کھیل تماشے کے لیے دیا نہیں، جس طرح بچے کو کھلونا دیتے کھیلنے کے لیے تاکہ وہ اچھا پڑھ سکے، اچھا لکھ سکے، ڈاکٹر بن سکے، انجینئر بن سکے، تو ہم اس کو کھلونے دیتے، کھیل تماشے کی چیزیں دیتے اس کو ہم، تاکہ اس کا دل بہلے، کیونکہ وہ اس میں کامیابی آتا ہو اس کو۔ اب ہم کو اللہ تعالیٰ بیوی، بچے، دولت، عیش، آرام، یہ وقت گزارنے کے لیے دیا، ٹائم پاس کے لیے دیا، دل بہلانے کے لیے دیا۔ دل کدھر لگاؤ برا اللہ تعالیٰ؟ اللہ سے لگاؤ برا۔ لیکن آج ہم اللہ کو، دین کے باتوں کو، حلقوں کو، ذکر کی محفلوں کو ٹائم پاس کے لیے رکھ دیے، اصل وقت ہم کاروبار میں لگا رہے ہیں، اصل وقت، زیادہ وقت ہم بزنس میں لگا رہے ہیں، نوکری میں لگا رہے ہیں۔ اس کی فکر نہیں ہے ہمارے کو آج، نہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت کرنے سے مشکلیں دور ہو جاتی، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مقصد بیعت سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے مقصد بیعت کیا ہے۔ مقصد بیعت دنیا نہیں ہے، مقصد بیعت حق کو پانا ہے، اس کی یاد میں رہنا ہے۔ لیکن ہم آج ہر چیز میں دنیا تلاش کر رہے ہیں، لیکن دنیا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گزارے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ کیسا گزارے؟ آج ہم آپ ہی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے نا ہمارے کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن زبیر سے فرمایا، ہم چاند دیکھتے ہیں، ہم چاند دیکھتے یہاں تک کہ وہ 2 مہینے میں 3 چاند دیکھ لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت نہ ہی ہوتی، یعنی 2 مہینے تک گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند بھی دیکھ لیتے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ میں عرض گزار ہوا، عروہ بن زبیر نے فرما رہے کہ میں عرض گزار ہوا کہ پھر آپ کی گزر و اوقات کس چیز پر ہوتی تھی؟ آپ کھاتے پیتے کیا تھے؟ آپ کی گزر بسر کیسا ہوتا تھا آپ کا؟ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، فرمایا کہ 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی، کھجور اور پانی پر آپ کا گزر بسر ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھجور اور پانی پر۔ ماں سوائے اس کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری ہمسائے تھے پڑوس میں، جن کے ریوڑ تھے، وہ اپنے گھروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ پیش کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ ایسا یہ کس کی زندگی ہے؟ یہ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی گزری۔ آپ چاہتے تو 1 سیکنڈ میں احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا سکتے تھے، فرشتے آ گئے تھے۔ کیا مقصود ہے بتانا کہ ایسی حالت میں بھی ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن ہم یہ چیز کو چھوڑ کے ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم بیعت بھی کریں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں ہم بیعت بھی کریں تو۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، کافر کی جنت ہے دنیا۔ یہ حدیث ہے، یعنی دنیا میں اس طرح رہو کہ یہ قید خانہ ہے دنیا۔ اگر کوئی مومن ہے، ایمان اب ہمارے قلب میں کتنا ہے یہاں پر ہم پرکھ لینا کہ اگر جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتا، جیل سمجھتا، جیل میں کیسی زندگی گزارتے ہم؟ اپن من چاہے جس خدا نہ کرے کوئی جیل میں گیا ہو اس میں، مگر اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں جو لوگوں کو کیسی زندگی گزارتے ہیں وہاں پر، نہ اپنی خواہش کا کھانا کھا سکتے، نہ اپنی خواہش کا کپڑا پہن سکتے، نہ اپنی خواہش کے لیے کہیں جا سکتے، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ جو جیلر رہتا انہیں جتنا حد پتہ ہے اسی میں رہنا پڑتا ہمارے کو، اس سے ہم آگے کی خواہش نہیں کر سکتے وہاں پہ۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں کس طرح رہتا ہے؟ یعنی جیسے کہ قیدی رہتا ہے اس طرح رہتا ہے۔ دیکھ لیے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ لیکن آج پیری مریدی جو ہے، آج پیری مریدی دنیا کمانے کا ذریعہ ہو گئی، دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں ہم آج پیری مریدی کو۔ پیر بھی دنیا دار ہو گیا، مرید بھی دنیا دار ہو گیا۔ پیر مرید کو دنیا دار بنا رہا، کیوں؟ تاکہ اس کے بعد بھی دنیا ہے۔ نہیں تو پیر بھی دنیا دار ہو گیا، مرید بھی دنیا دار ہو گیا۔ پیری مریدی یہ نہیں ہے۔ ایسی پیری مریدی کو دیکھ کر، ایسی پیری مریدی کو ہی دیکھ کر کچھ نادان لوگ پیری مریدی کا ہی انکار کر دے رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھیں بیت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نہیں، علم ظاہر علم باطن دو بھی ہمارے پاس ہونا ہے۔ قرآن سے دیکھیں ہم گزشتہ محفلوں میں، نہیں، اور مسلمان اور مومن کا فرق بھی دیکھیں۔ نہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں قرآن سے ثابت ہے، پیری مریدی بیت کرنا نہیں ہے، لیکن آج اس کا لوگ انکار کریں۔ کیوں انکار کریں اس کا؟ تو آج ہم اچھی طریقے سے جان لینا کہ کامل پیر کون ہوتا ہے، کامل پیر کیسا ہونا، پیر کامل کیسا ہونا، وہ ہم کو جاننا چاہیے آج۔ کامل پیر جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا ان کا، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو کر حق کی قربت میں رہتے ہمیشہ۔ کامل پیر کی وہ نشانی ہے، وہ دنیا سے لگاؤ نہیں رہتا ان کا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب آتے ہیں حقیقی اللہ والے، دنیا کو نہیں دیکھتے۔ دنیا تمہاری کچھ بھی ہو جاؤ، نہیں، دنیا کچھ بھی ہو جاؤ، دھوبی کیا دیکھتا؟ کپڑا صاف ہونا بولتا ہوں، کپڑا پھٹ گیا تو پھٹ گیا، کہاوت بھی ہے، حضرت اکثر فرماتے، پھٹنے والے کی پھٹی تو پھٹی، دھوبی بیٹا چاند۔
اتنا پچھاڑتا کپڑے کو، اتنا پچھاڑتا، اس کو صرف صفائی سے مطلب ہے، اس کا کپڑا پھٹ گیا میرے کو پرواہ نہیں ہے بولتا. تو کامل شیخ جو ہوتا ہے وہ اتنا پچھاڑتا ہے نفس کو، اتنا پچھاڑتا ہے کہ اس کی دنیا برباد تباہ ہو جائے نہیں دیکھتا ہو، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے نہیں دیکھتا ہو. نہیں، کاروبار آج ہے کل نہیں رہتا. یہ جو کاروبار کے پیچھے وقت لگا رہی ہیں، کس کے لیے لگا رہی ہیں؟ اپنے لیے لگا رہے ہیں ہم. نہیں، وقت تو دینا ہے کاروبار میں. اللہ والے بھی دیتے ہیں وقت، اللہ والے بھی دنیا میں رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، نہیں بولے اللہ والے. جتنا وقت جس کو دینا اتنا وقت دینا. پورا وقت ادھر ہی دیں گے بولتے ادھر کیسا پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. کھجور پانی پہ زندگی گزارے آپ. کیا بتا رہے ہیں ہم کو؟ کھجور پانی پہ زندگی گزارو، مگر رجوع اللہ رہو، حق کی طرف متوجہ رہنا ہمیشہ. کامل پیر کا وہی کام ہے، کامل پیر بھی وہی دیکھتا. نہیں، بظاہر تو سب کے ساتھ دکھتے کامل پیر. اللہ والے جو ہوتے ہیں بظاہر سب کے ساتھ دکھتے وہ، نہیں، مگر سب سے الگ رہتے وہ، سب سے الگ رہتے وہ. بظاہر تو دکھتے سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مگر اپنی دنیا الگ ہی رکھتے وہ. اور جو اپنے مریدین معتقدین رہتے نا، ان کو بھی ویسے ہی بنا دیں کہ ساتھ تو سب کے رہنا مگر سب سے جدا رہنا، سب سے جدا رہنا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیسا رہنا اللہ تعالیٰ بتا رہا. اب ہم جو کاروبار میں وقت دے رہے ہیں، کیسا کرنا بھائی؟ تو کاروبار چھوڑ دینا کیا؟ نوکری چھوڑ دینا کیا؟ کرنا، سب کرنا، نوکری کرنا ہے، کاروبار کرنا، سب کرنا ہے. تو ویسا رہتے ہوئے جو کامل پیر کی نشانی دو. اب کامل پیر کیسے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا رہا ایمان والوں کے تعلق سے. اللہ والے ایمان والے ہیں. سورۃ النور آیت نمبر 37. اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہر وقت ہما وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کی باز دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائے گی. کیا فرما اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے اس نور کے حامل، اللہ کے اس نور کے حامل مطلب اللہ جس کو نظر دیتا ہے اسی کو نظر دیتا ہے. اپنی نور کے معنی روشنی کے آتے، نظر کے آتے نہیں. روشنی کے آتے، نظر کے آتے. آنکھ رکھتے ہم لیکن جو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھتے. ہم کو یہ آنکھ دکھا رہی ہمارا خیال ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم نہیں. یہاں کی لائٹ بند کر دو، پورا اندھیرا کر دو، دیکھ سکتے ہیں. کون دکھا رہا؟ آنکھ دکھا رہی، نور دکھا رہا، روشنی دکھا رہی. آنکھ کو بینائی کے علاوہ روشنی بھی ہونا ہے نہیں، وہ نور ہونا. تو وہ نور دیکھنے والوں سے یعنی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہے. مردان خدا پر مرد بتا رہا اللہ تعالیٰ وہاں پہ، مرد کا الفاظ یوز کر رہا اللہ تعالیٰ وہاں پہ. وہی مردان خدا ہے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کے ادائیگی کے دوران بھی وہ ہما وقت ہر وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کی باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جاتی. وہ دن جو قیامت کا ہے وہ دن اب دیکھتے ہو لوگ. اللہ وہ نور ان کے سامنے لا کے کھڑا کرتا. کس کے سامنے؟ جو دنیاوی فرائض پورے کرتے ہوئے
کاروبار بھی کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وہی مردان خدا ہے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، تجارت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے تجارت اور خرید و فروخت نہیں نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے نہیں، یعنی اللہ والے تجارت میں رہتے، خرید و فروخت بھی کرتے، بڑے بڑے چیزیں خریدتے، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے، مرسڈیز میں پھرتے، ہوائی جہاز میں پھرتے، لیکن رجوع اللہ رہتے ہو ہمیشہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا جنگ سے بھاگنے والوں میں ثابت قدم رہنے والے کے قائم مقام ہے۔ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہ غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، یعنی پورے کے پورے غافل ہے دنیا میں، اس میں جو رجوع اللہ رہتا، اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا، اس کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غافل لوگوں میں جو غفلت میں ہیں، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا جنگ سے بھاگنے والوں میں ثابت قدم رہنے والے کے قائم مقام ہے نہیں۔ جو جنگ سے بھاگتے ہیں وہ مرد ہوتے نہیں، یہاں پر کیا فرما اللہ تعالیٰ، مردان خدا۔ دیکھو یہاں پہ جو مرد ہوتا ہے وہ جنگ سے واپس نہیں بھاگتا۔ جنگ کیا ہے؟ خواہشات نفس۔ جہاد کیا ہے اب فی زمانہ؟ خواہشات نفس پر جہاد کرنا ہے، نفس کو کیا کرنا ہے، نفس کو کہ اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے نفس کو۔ انشاءاللہ نفس کی تعلیمات بھی آئیں گی، نفس آخر بولتے ہیں کس کو، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے سمجھیں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، مرد وہ ہے، وہی مردان خدا ہے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی ہے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا جنگ سے بھاگنے والوں میں ثابت قدم رہنے والے کے قائم مقام ہے نہیں۔ اور آگے دیکھیں گے بھائی انشاءاللہ کہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں ہم یہ سب چیزیں کہ ہم کو یعنی اللہ کی یاد ہمیشہ کرنے والے بننا ہے، ہر آن اللہ کی یاد میں رہنا ہے، یاد حق اللہ دوام کرنا ہے۔ یاد حق اللہ دوام جب ہوں گا تو یاد خود بخود ہوں گی۔ کثرت جب ذکر کی بڑھ جاتی تو یاد بھی ہو جاتی۔ جب بچہ اتنے زیادہ دیکھتے آخر میں سمجھ میں آتا کس سے بھی کر لیتے، یاد نہیں اتنے دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، کرتے نہیں کرتے، اب یہ مقدر میں ہوں گی سمجھ کے کر لیتے، یاد تو ہو جاتی نہیں ہوتی نہ ہوتی۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 131۔ اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں۔ یہاں ہر جگہ یہ بات بتانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو یہ معلوم ہو جانا کہ مقصد بیت دنیا نہیں ہے، دنیا مقدر کی ہے، دنیا جو ہے وہ مقدر کی برابر ہے، آئیں گی پوری آئیں گی، ایک دانہ بھی ہمارے مقدر کا ہے تو کھا کے مریں گے، بغیر کھائے کے نہیں مریں گے۔ جو ہمارا مقصد حیات ہے، مقصد بیت در حقیقت مقصد حیاتی سے ہمارا مقصد بیت مقصد حیات ہونا، مقصد بیت جو ہے وہ مقصد حیات ہونا ہمارا۔ تو سورۃ الطٰہٰ
آیت نمبر 131 میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائے جو ہم نے کافروں دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندازی کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان ہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دے، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں چلتا نا، پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگایا تھا، اس کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جس کی تیاری ہم کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ عقل مند وہ ہے، عقل مند کون ہے؟ جو دنیا جو کمانے کے پیچھے بھاگتا نا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ اکثر لوگ بولتے کہ سب چھوڑ کے اللہ 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 کر رہے ہیں، بھائی پاگل ہو گئے، بولتے انشاءاللہ آگے سمجھیں گے وہ بھی بات۔ خیر، اب جو ہے تو ایک اسی آیت کے متعلق ایک حدیث ہے، کیا فرما رہے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ؟ اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر اور دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندازی کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان ہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ کہ عمارت کثرت مال سے نہیں ہوتی، عمارت جو ہے وہ کثرت مال سے نہیں ہوتی، اصل عمارت دل کا غنی ہونا ہے۔ اب دل کا غنی ہونا کیسا؟ کثرت مال سے عمارت نہیں ٹھہرتی۔ یہ جو ہم دنیا میں عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ عمارتیں یہ نہیں ہیں۔ یہ عمارتوں کو حاصل کرنے کے لیے جب دنیا ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس دنیا کو ترک کر کے مولا کی طرف جب رجوع ہوتے ہیں تو حقیقت یعنی دل کا غنی ہونا وہ ہے نہیں۔ دل کا غنی ہونا تو دنیاوی اعتبار سے خیرات کرتے رہے، ان کو مال دیتے رہے، ان کو مال دیتے رہے، یہ دنیا غنی نہیں ہے۔ حقیقت میں غنی کون ہے؟ جو یہ عمارتوں کی خواہش اپنے دل میں نہیں رکھتا انہیں، اس کی عمارت تو اعلیٰ عمارت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی وہ عمارت ہے، جس کی جو جنت ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ جنت کے سامنے عمارت کچھ کام کی ہے؟ یہ آج ہم کتنی محنت کر رہے ہیں بھی عمارت حاصل کرنے کے لیے، حاصل کر دے گی نہیں کر دے گی نہیں؟ ایسا گھر بناؤں گا، ایسا گاڑی خریدوں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، مر گئے تو نہیں کچھ ہے، موت کبھی بھی آ سکتی نا۔ مگر کوشش کیا کر رہے ہیں ہم؟ دنیا کمانے کی کوشش کریں نہیں۔ سامان ہمارا 100 برس کا ہے، 100 سال تک جی سکتے ہم بغیر کمائی کے، ایک پل کی خبر نہیں ہے، ایک پل کے بعد ہم رہتے نہیں معلوم۔ سامان تو 100 برس کا تیار کر کے رکھے ہوئے نہیں۔ تو کیا بات معلوم ہے من کو؟ اگر آج ہم ایسا اگر ذکر کریں ہر جگہ جا کے کہ ہر وقت جو ملا مولا کا ذکر کرے تو ہم اب لوگ پاگل کہہ رہے ہیں آج کل نہیں۔ جہاں بھی ملے محفل میں دیکھو مولا ایسا ہے، مولا ایسا ہے، مولا ایسا ہے، مولا کی بات کرے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا پرورش کر رہا، اٹھے گی بیٹھے گی یہی بات کرتے رہے، مولا کی بات کرتے رہے، کرنا تو یہ ہے ہمارے کو نہیں۔ اب یہ اگر ہم کرتے رہے نا تو ہم کو پاگل کہتے لوگ۔ آج دنیا پاگل کہہ رہی، معظم کو پاگل بول رہی ہے دنیا، امامت کرنے کو پاگل پنا بول رہی ہے آج کل دنیا۔ ہولے ہے نو کرتا پائجامہ پہن لے کے مسجد میں نماز پڑھا رہی، پوری زندگی ہے گزارے، ہولے بول رہے نہیں بول رہے آج کیسا، آج نہیں کیسا ذکر میں ان لوگ، وہ بھی ذاکرین ہیں۔ اور جو دوسرے ذاکرین ہیں جہاں ٹھہرتے مولا کی بات کرتے، یعنی معظم امام کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل لباس کو دیکھ کے لوگ پاگل سمجھ رہے ہیں، دیوانے سمجھ رہے ہیں نہیں، ہولے سمجھ رہے ہیں۔ جب بولے جب یہ بات کرتے مولا کی بات کرتے، مولا کی بات کرتے بولتے
पागल हो गए नो बोलते नहीं, जब देखो जब अल्लाह 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 करते रहो, दूसरी काम धंधा नहीं है शायद इनको, हमारा टाइम खराब करने आ रहे हैं, पागल हो गए नो बोल के बोलते नहीं बोलते, ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करो। देखो जहाँ थोड़ी आजमा के देख लो ये बात को, मौला ऐसा है, मौला ऐसा है, मौला ऐसा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र ऐसा करो। नहीं, जिक्र जो है उसके मुतालिक भी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज जो दुनिया में हम जो मौला की बात करने में जो लोग हमको पागल कह रहे हैं, आज कसरत जिक्र की जो है, जाकिर क्या करता, जो जिसका जिक्र करता, जो जिसकी ख्वाहिश रखता उसी का जिक्र करता उन्हें। नहीं, दुनिया का अगर ख्वाहिश है तो जहाँ बैठेंगे दुनिया की जिक्र करेंगे। स्पोर्ट्स का अगर हमको शौक़ है, खेल और कूद का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, तो जहाँ बैठेंगे हम उसकी बात करेंगे। नहीं, जो जिसकी मोहब्बत दिल में होती है उसी का जिक्र करता हो। अब जाकिर क्या करता, मोमिन क्या करता, उसके दिल में ना क्रिकेट की मोहब्बत रहती, ना उसके दिल में कारोबार की मोहब्बत रहती, ना उसके दिल में जो है सो घर गृहस्थी की मोहब्बत रहती, ना औलाद की मोहब्बत रहती, ना नहीं तो जो औलाद से मोहब्बत करता वो क्या करता, औलाद की जिक्र करता, मैं बच्चे को ये पढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे कई चीज़ें यही जिक्र करते रहता उन्हें। अब कोई क्रिकेट प्लेयर रहा तो क्रिकेट की बात करते रहता, नहीं। अब कोई अल्लाह वाला रहा तो अल्लाह की बात करते रहता उन्हें। अब दूसरे लोग को बेजारी आती है। अब देखो दुनिया की बात करो, वक्त ऐसा गुजर जाता कि वक्त दिखते ही नहीं। जब मौला की बात आती तो नींद आती हमारे को, नहीं, जमाया आते हमारे को, आँखा बंद होते, पैरा खींचते रहते हमारे को। नहीं, नफ्स कैसा मार रहा, नहीं, नफ्स है। जहाँ मौला की बात आती वहाँ बेजारी आती। क्यों? क्योंकि हमारे को मोहब्बत नहीं है मौला से। अगर हमको मोहब्बत अगर मौला से होती तो हमेशा हम अल्लाह ही के जिक्र में रहते थे, सुकून मिलता। जाकिर जो मोमिन जो होता है उसको अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। इस बात जहाँ जाता उन्हें अल्लाह ही का जिक्र करता, उन्हें इसको बताने के लिए नहीं करता, उसको सुकून मिलता कहने वाले को, मौला ऐसा है, मौला ऐसा है। कहीं को करता उन्हें नहीं, मौला की बात क्यों करता उन्हें? जाकिर जो रहता मौला की बात क्यों करता हो? हमेशा मौला की बात करता, दीदार हक में रहता उन्हें, जहाँ देखता मौला को देखता, इसमें मौला है, इसमें मौला है, इसमें मौला है। क्रिकेटर हर जगह क्रिकेट देखता उन्हें, अरे बैटिंग करेगा, खेल रहा बच्चा है, अच्छी बैटिंग करता है, नहीं अच्छी बॉलिंग करता है, नहीं, उसके नज़र में क्या रहता। अब हम अपने आप को देख लो, हमारे को कोई एक चीज़ की ख्वाहिश है, नहीं, हम हर एक के सामने उसका जिक्र करते नहीं करते। अरे भाई मेरे को ये गाड़ी की ख्वाहिश है भाई, कैसे, अरे भाई ये गाड़ी का कैसे, उसके ताल्लुक से मालूम करते। जाकिर जो रहता हमेशा मौला के दीदार में रहता, ईमान वाला हमेशा मौला के दीदार में था। उन्हें देखता समझता नहीं सामने वाला, अरे नहीं मौला की बात कर रहा, मौला ऐसा है, उसको देख रहा, उसके अंदर ही मौला को देख के बोलता नहीं मौला ऐसा है, बोलता नहीं, उसके अंदर बताता देख मौला ऐसा है, मौला ऐसा है, मौला ऐसा है। उन्हें नहीं समझता, हकीकत में उन्हें मौला कुछ बता रहा, वहाँ पे उन्हें देख रहा मौला को। जाकिर मौला को देख रहा, जो गाफिर था मौला को नहीं देखता। इस बात इसको जमाया आते, नींद आती उसको, अरे क्या चीज बोल रहा बोलते थे। नहीं, अपने सामने जो अपने इल्म नहीं है उसकी अगर गुफ्तगू करे तो बेदारी नहीं आती हमारे को, नहीं बेदारी आती है हमारे को। किसी का अगर जो इल्म हमारे को नहीं है, जैसा कि हमको MBBS का इल्म नहीं है हमारे को, कोई अगर हमारे सामने फट 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 अगर MBBS का बोलते जा रहे हैं, हम क्या करते थोड़ा, अरे भाई बेजारी आ रही है भाई, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा बोलते। लेकिन ये जो इल्म है जिक्र का, दीन का, ये सब पे फर्ज है। ये अगर हमारा दिल नहीं भी बोला तो इल्म हासिल करना है हमारे को। ख्वाहिशात नफ्स वहाँ मारना है हमारे को, उसी में अल्लाह राजी होता। शुरू में तकलीफ होती नहीं, शुरू में तकलीफ होती, बच्चा स्टार्टिंग स्कूल को जाने आते कितना रोता होने नहीं, लेकिन जो इसका दिल स्कूल से लग जाता उसको जॉब बनने की जरूरत नहीं रहती उसको। और जिसका दिल स्कूल से लगता ही नहीं, जिंदगी भर होते रहता जाने का से नहीं, दिल लगना है उसको। अगर अरे बच्चे का दिल लगता कि नहीं लगता कि हम स्कूल को नहीं भेजाते बच्चे को, अरे भाई वो जिक्र में गए तो कहाँ भाई वो बैठे तो अपना दिल मार रही नहीं, वहाँ पे कहाँ जाते हैं वो कहे तो खल खुल रही नहीं खुल रहा बोल। तो बच्चा एक स्कूल को नहीं जा रहा बोल के अगर हम छोड़ दिए, उसको नहीं जा रहा भाई रो रहा बोल तो छोड़ देते नहीं, भिजाना, क्योंकि उसको कुछ बनना है उसको नहीं। तो हमको जब जिक्र की महफिल में अगर बेजारी आ रही, नींद आ रही, तो फिर बैठना, हम नफ्स को बाहर डालना वहाँ पे नहीं, तो वो मुकाम हासिल करते जहाँ देखे मौला को देखते, जहाँ देखे याद हक के साथ याद भी होते रहती। तो जिक्र ऐसा करना, लोग पागल बोलना हमारे को, मैं नहीं बोल रहा हूँ इतना जिक्र करो कि लोग हमको पागल बोलना होगा, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہا ہے؟ نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے. نہیں، ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے. یہ حدیث ہے. یہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرما رہے ہیں کہ ذکر اتنی کثرت سے کرو، جہاں بیٹھے لا الہ الا اللہ کی بات کرنا. لوگ دیوانہ بولے تو بولے، جہاں ملے مولا کی بات کریں گے، چلو مولا کی بات کریں گے. نہیں، مگر لوگ ملتے ہیں نہیں مولا کی بات کرنے، کیا کریں گے؟ نہیں، آج ماحول ہی نہیں ہے. آج مولا کی بات کرنے کا ماحول ہی نہیں ہے. آج کیا کریں گے پھر اب؟ نہیں. اور ایک حدیث ہے کہ ذکر کے متعلق، ذکر کون سا کرنا؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا. ہر ذکر میں لا الہ الا اللہ ہے. ذکر جو ہے ہر ذکر میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک منٹ، ایک اور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے بعد کہ ذکر کے متعلق کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ایسا کلمہ سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، یعنی ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو. مجھے ایسا کلمہ بتا جو خاص میرے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کے ساتھ میرے علاوہ ان کو آباد کرنے والے اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ ان سے بھاری ہو جائے گا. نہیں، یہ حدیث کیوں بیان ہو رہی ہے یہاں پر؟ 7 زمین اور 7 آسمان، اس میں جو لوگ نئی نئی چیزیں پیدا کی اللہ کے علاوہ. اب یہاں پر ایک مغالطہ آ جائے گا یہ بات میں کہ اللہ کے علاوہ فرما رہا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ مطلب مخلوق در مخلوق کا ہے. یہاں پر جیسا کہ اللہ ہم کو بنایا، ہم گاڑی بنائے، ہم کپڑا بنائے، یہ کیا ہے؟ مخلوق در مخلوق ہے. مخلوق سے مخلوق پیدا ہوئی. نہیں، خالق تو اس کا اللہ ہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو عقل ہے، عقل کا خالق بھی اللہ ہی ہے. اسی کی عقل سے بنائے ہم، در حقیقت وہی بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان، اس میں جو کچھ کے چیزیں لوگ پیدا کیے، اس میں سونا چاندی، ہیرے موتی، اولاد، پیسہ، کاروبار، نوکری، تجارت، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، جو بھی ہے اس میں ہر چیز آ گئی. اس میں تمام کے تمام چیزوں کو اگر ایک پھڑے میں ڈال دیے اور لا الہ الا اللہ کی طرف کو ایک پھڑے میں ڈال دو، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائیں گا وہ ہمارا اللہ تعالیٰ. نہیں، کیوں بیان ہو رہی حدیث یہاں پر کہ تمام کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم لا الہ الا اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ہمیشہ ہر آن اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، ہر آن. نہیں، لیکن ہم یہ تمام کے تمام چیزوں کو چھوڑ کے کیا کریں؟ ہم دنیا کی طرف متوجہ ہیں. دنیا کی حقیقت یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. نہیں، اب وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کیا میرے اور آپ کے رب نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا. حدیث ابھی آگے کمپلیٹ ہونے والی ہے. تو یہاں پر یہ حدیث کیوں پیش ہو رہی کہ ہم متوجہ اللہ کی طرف کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا. ہم اپنی نظر سے مولا کو دیکھنے جا رہے ہیں. جہاں پر ربوبیت نظر آتی ہے وہاں پر رحمان یعنی رحمت ضروری ہے. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمت ضروری ہے. بغیر رحمت کے ذکر نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی میں نے آپ کے ذکر کو کیسا بلند کیا. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب جب بھی میرا ذکر ہوگا تو ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا. یعنی ہم اللہ کی طرف جب متوجہ ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے. آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو رب کی طرف متوجہ ہوتے. ہم ذکر جب اللہ کا کر رہے ہیں تو ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہونا وہاں پر، تو دیدار حق ہوتا. نہیں یہ چیز کہاں ملتی ہے ہم کو؟ نہیں یافت ہونا ہے تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کون بتا رہے ہم کو؟ اولیاء اللہ بتا رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیدار حق میں رہتے. ہمیشہ دیدار حق میں رہتے. وہ کیسا دیدار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا چشمہ پہن کے حق کا دیدار کرتے. تو ذکر اللہ مکمل ہوتا وہاں پر. نہیں یاد ہے اللہ دوام، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا. یعنی ہر آن اللہ کی طرف متوجہ رہنا. یاد حق وہی ہے. یاد حق بولے اللہ دوام، یاد حق بولے تو ہمیشہ اللہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد حق اللہ دوام ہونا ہے. ہر آن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، ہر آن میرا ذکر کرو بولا اللہ تعالیٰ. قرآن ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جب تفکر کرتا انہیں کائنات میں جب نظر ڈالتا تب اس کو دیدار حق ملتا ہے. تفکر فکر پیدا ہونا کب؟ ہر آن یعنی یاد حق علی الدوام میں رہنا. یہ مقصد بیت ہے. یاد حق علی الدوام، یافت حق، دو مقصد بیت ہے. جب تک کہ ذکر نہیں ہوگا یافت نہیں ہوتی. نہیں یعنی جب بھی اللہ کی طرف توجہ کریں گے ہم تو اپنی نظر کو فنا کر کے نبی کی نظر سے دیکھیں گے تو دیدار حق ہوگا. تو نبی کی نظر کہاں ملیں گی ہم کو آج؟ نہیں نبی کی نظر کہاں ملیں گی ہم کو؟ نبی کے گھرانے سے ملیں گی. نہیں نبی کے گھرانے سے ملیں گی، اہل بیت سے ملیں گی. جو اہل بیت کا دامن پکڑا اسی کو دیدار حق ہوگا. جو اہل بیت کے عظمت کا انکار کریں گا وہ در حقیقت کیا کریں گا؟ وہ یعنی حقیقت کا انکار کریں گا. وہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرے اہل بیت. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس مقصد بیت کیوں دو ہے؟ یاد حق علی الدوام، یافت ہے، کیونکہ یہ اہل بیت سے ان کا رابطہ ہے، کنیکشن ہے ان کا. اگر یہ اہل بیت کا اگر کنیکشن ٹوٹا تو رب تک رسائی ناممکن ہے. اسی لیے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ بیت میں لینے کے ان کے پاس دو ہی مقصد ہے، یاد حق علی الدوام، یافت حق. نہیں تو یہ علم کس کے پاس ملتا؟
کامل پیر کے پاس ملتا. علم سب جگہ ملیں گا. علم جو ہے علم تو ملیں گا. علم برائے علم ہوتا. علم عمل کا تقاضا کرتا. علم جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا. جو علم ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو اندر سے ہماری خواہش ہوتی کہ اس کے اوپر عمل کرے, دکھائے. جب تک علم نہیں آیا علم عمل کا تقاضا کیسا کریں گے؟ جو علم ہمارے اندر ہی نہیں ہے اس کا ہم عمل کیسا کریں گے؟ تو علم آنے کے بعد اس پر عمل کیسا کرنا وہ اللہ والے بتاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ علم بھی حاصل کیے اور اس کے اوپر عمل بھی کیے. علم قرآن میں مل جائے گا پورا نہیں, علم پورا قرآن میں ملیں گا, لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے کو اہل بیت کا دامن ضروری ہے. اہل بیت کا دامن ضروری ہے کیونکہ یاد حق اللہ دوام یافت حق کب پورا ہوتی کہ ہم کو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد. کیوں دامن سے وابستہ ہونا؟ کیونکہ آپ کا دامن اہل بیت سے جڑا ہوا ہے. آج جتنے بھی اللہ والے ہیں پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے یہ نہیں, غوث اعظم دستگیر کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہی دامن سے ہم کو یاد بھی ملتی ہے, اسی دامن سے ہم کو یاد بھی ملتی ہے. قرآن جو ہے علم ہے, قرآن میں تمام کا تمام علم ہے. اس کو عمل میں لانا ہے تو کیسا عمل کرنا, کیسا عمل کرنا تو وہ اہل بیت سے معلوم ہوتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ آیت ہم بارہا پڑھتے ہیں, نمازوں میں پڑھتے ہیں, یوم عاشورہ کے دن بھی پڑھتے ہیں یہ آیت نہیں, لیکن اس کے مزاق کون تھے؟ حسین علیہ السلام, حسن علیہ السلام, اہل بیت ہے اس کے مزاق. اس کے اوپر اس آیت پہ عمل کیسا کرنا یہ ہم کو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اس آیت پہ کیسے آپ جو سو مزاق بنے اس آیت کا نہیں, کیسا عمل کیا یہ آیت پہ, تمام کا تمام چیز قربان کر دیے نہیں. ان کا دامن ہم کو پکڑنا ہے اولیاء اللہ کے وسیلے سے. ہم کو اہل بیت کا دامن پکڑنا ہے کس کے ذریعے؟ اولیاء اللہ. آج جو اولیاء اللہ ہے تمام کے تمام جو حقیقی اللہ والے وہ اہل بیت سے وابستہ ہے نہیں. اور اہل بیت کا کیا کام ہے کہ یاد حق الگ دوام میں رہتے ہمیشہ, اور ہمیشہ یافت میں رہتے نہیں. اب جو دنیا کے واسطے جو بیت میں لیتے ہیں وہ کن سے وابستہ ہے؟ اہل بیت کا کوئی واقعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایسا دور گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کمانے کے لیے خواہشات تھے دنیا کی طرف, کسی کو راغب کرے اپنی طرف نہیں. پھر آج کیوں ہم جیسے دنیا حاصل کرنے کے لیے پیری مریدی کر رہے ہیں؟ پیر کو نہیں پہچانے, مرید کو نہیں پہچانے نہیں. پیر کے معنی نہیں معلوم, مرید کے معنی نہیں معلوم. پیر کہتے ہیں کس کو کہ پیر اور مرید کا کیا کنیکشن ہے دونوں کا نہیں. مرید ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں, پیر جو اس کی مراد پوری کرتا ہے. پیر جو ہے مراد پوری کرنے والے کو کہتے ہیں, مرید ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں. جو مراد لے کر آتا ہے پیر کے پاس تو پیر اس کی مراد پوری کرتا ہے. تو مراد کو تو ہم کیا سمجھے, دنیا کے مراداں لے کے کہتے ہیں دنیا کی مراد پوری کرتے سمجھ کے ہم بار بار جیسے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے. نہیں, مرید وہ نہیں ہے. ارادہ جو اللہ کا کرتا ہے, جو مرید اللہ کا ارادہ کرتا ہے, اور جو شیخ ہمیشہ رجوع اللہ رہتا ہے, اسی کے بعد اللہ ملتا ہے, حق ملتا ہے نہیں. تو اس کے بعد وہ ارادہ لے کے گئے تو ہم کو مولا ملتا. تو پیری مرید کیا ہے؟ پیر مراد پوری کرنے والے کو کہتے ہیں. اب ہماری مراد کیا رہنا دیکھ لو, دنیاوی ہماری مراد نہیں ہے. کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ دنیا کی مراد رکھنا بول کے نہیں. دنیا سے تو اللہ تعالیٰ دور ہٹو بر رہا. دنیا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یعنی مومن کے لیے کیا ہے, خیر خانہ فرما رہی. تب ہم یہاں پر دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر پیری مریدی کر رہی تو حدیث کے خلاف کام نہیں کر رہے ہم نہیں. کافر کے لیے دنیا جنت ہے نہیں. کافر کیا کرتا, دنیا پانے کی کوشش کرتا ہمیشہ. مومن کیا کرتا, دنیا سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کرتا نہیں. ہمارے پیر دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے پاس, دنیا تم کو لپٹتے رہتی ہے, دنیا تم کو
लपटते रहती है, तुम क्या करना उसको झटकते रहना, तुम झटकते रहना वो आते रहती, झटकते रहना आते रहती। ये हमारे परदादा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बात कि दुनिया ऐसी हम पर आते रहती है, दुनिया उसको हटाते रहना, आते रहती हटाते रहना, हक़ की तरफ यानी हमेशा मुतवज्जह रहना, हर आन अल्लाह की तरफ तवज्जो रहना। तो मकसद बैत क्या मालूम हमको आज कि मकसद बैत दो है, याद हक़ अलग दवाम याफ्त हक़। सिर्फ याद की बात चली हमारी, फिर याद कैसा होना वो भी देखना है हमारे को। तो समझने के लिए आज क्या बात मालूम हुई, याद हक़ अलग दवाम, मकसद बैत दो है, याद हक़ अलग दवाम याफ्त हक़। याद हक़ जो है वो निस्बत से मिलती है, याफ्त हक़ के लिए सोहबत में रहना ज़रूरी है, याफ्त के लिए इल्म इरफान ज़रूरी है। याद हक़ निस्बत से मिल जाती है, जैसा अल्लाह वालों के हाथ पर हम बैत करते हैं तो हमको याद दे देते हैं, अल्लाह की याद देते हैं, ज़िक्र पासन पास जिसको कहते हैं, हर आन अल्लाह की याद में रहना, नहीं हर आन अल्लाह की याद में रहना, दुरूद शरीफ का जिक्र देते हैं, इस्तग़फ़ार का जिक्र देते हैं, ये निस्बत से जुड़ते ही देते। क्यों? अब इन्हें जिक्र में लग गया, अब जिसका जिक्र कर रहे हैं उसकी याफ्त होना, तो क्या करना, इल्म हासिल करना, इल्म आने के बाद में क्या होता, याफ्त होती। तो याफ्त के लिए क्या ज़रूरी है, इल्म ज़रूरी है, इल्म के लिए सोहबत औलिया ज़रूरी है। इसीलिए याद हक़ अलग दवाम याफ्त हक़ सोहबत औलिया से मिलता, ये दामन छूटा तो हमको ये इल्म नहीं मिलता। तो आज इतनी बात रखते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए कि आज क्या बात हुई मालूम ही, मकसद बैत दो है, याद हक़ अलग दवाम एक, याफ्त हक़। ये अगर बैत करने का मकसद है तो ये कुरान से हदीस से साबित है। हाँ, दूसरे जो बैत है दुनिया पाने के लिए, तीन बैतों के लिए लोग गुमराह हो रहे। ऐसे पीरी मुरीदी को देखकर कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बैत करो तो तुम्हारे कारोबार चलता, कहाँ लिखा हुआ है, ये बैत करो तो तुम्हारे घर की परेशानियाँ दूर होती है, कहाँ लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन तो इस राह में निकलता है, इस राह में निकलने के फ्यूज और बरक़ात से अल्लाह ताला उसकी दुनिया आसान कर देता। नहीं? दुनिया आसान होती 100% होती, यकीन है दुनिया आसान होती। अल्लाह ताला मुसीबतों से महफूज रखेगा, अल्लाह ताला परेशानियों से महफूज रहेगा, बलाया से महफूज रहेगा। औलिया अल्लाह की अगर हम सरहद में आ गए तो अल्लाह ताला हर बला से दूर रखेगा हमारे को। लेकिन अल्लाह जब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा, अपने हर बला से, हमारी आने वाली हर बला से हमारी हिफाजत कर रहा, हर काम अल्लाह ताला अपनी जगह बराबर कर रहा, फिर हम उसका काम क्यों नहीं कर रही? नहीं, अल्लाह क्यों आसान कर रहा हमारे लिए दुनिया, क्यों अल्लाह ताला हमको परेशानियों से महफूज रख रहा? क्योंकि हम उसके करीब हो जाए। लेकिन हम वो काम तो छोड़ दिए, हम फलां शख्स के हाथ में बैत कर लो, मेरी मुसीबतें दूर हो गई, अब मैं फिर दुनिया में लग जाऊँ। काफिर में हमारा में क्या फ़र्क है फिर? नहीं, बेशक ये बात यकीन अपने महल यकीन पे बिठा लेना कि जो सोहबत औलिया में रहता है वो क्या रहा, सुकून में रहता उन्हें। क्यों? सोहबत में रहने से अल्लाह वाले उसको कैसा बनाते हैं मालूम, ये मिल्क तेरी नहीं, इसका मालिक अल्लाह है। लहू मुल्कुस समावाती व मा फिल अर्ज़, जो कुछ के ज़मीन और आसमान में तमाम का तमाम अल्लाह ही की मिल्क है। अब गैर की मिल्क से मोहब्बत कैसा है मेरे को? जब ये बात यकीन हो गई कि ये मिल्क अल्लाह की है, भाई ये मिल्क आपकी है, आपका घर है, आपके घर से आपको मोहब्बत, मेरे को कोई मोहब्बत। अगर आपका घर को कोई लारी लाके तोड़ दी तो तकलीफ किसको होती? मेरे को होती, आपको होती, जिसका घर है उसको होती। नहीं, दुनिया में कोई नुकसान हो गया, बज़ाहिर तो नुकसान दिख रहा, तकलीफ नहीं होती, क्यों? नहीं, मौला की मिल्क है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खाली मरे तो बोल रहे बन, नहीं, जो मिल्क मालिक के हवाले हो गई तो हम इन्ना लिल्लाह पढ़ रही, मरे तो नहीं, जिंदा रहे तक ये मिल्क हमारी समझ रही, मरे तो पढ़ रहे हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने लिखे आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आए, ये वायरस में कितने लोग का इंतकाल हुआ? नहीं, कभी हम गौर व फिक्र करें कोई नुकसान होगा तो इन्ना लिल्लाह पढ़े? हम नहीं पढ़े। जो नुकसान होता है, जो चीज़ चले जाती है हमारे से छूट कर, तो हम सिर्फ मरने की हद तक रख लिए, वो मिल्क अल्लाह की तरफ चले गई। नहीं, हर चीज़ अल्लाह की तरफ जाने वाली है।
نہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ہم میت تھے، اللہ ہم کو حیات دیا. ہم میت تھے، اللہ ہم کو حیات دیا، پھر ہم کو موت دے گا، پھر ہم کو حیات دے گا. نہیں، پھر ہم کہاں جائیں گے واپس؟ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے، ہمیشہ ہم جائیں گے. سفر میں ہیں ہم. لیکن تو اللہ والوں کی بارگاہ میں تو جو نقصان ہوتا برابر ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی. ملک اللہ کے حوالے کر دیتا، یہ ملک مولا کی ملک ہے، یہ ملک مولا، تکلیف ہی نہیں ہوتی. نہیں، بیماری آئی، مولا تیری ملک ہوں. اب ہم دعا میں نہیں پڑھتے ہمیشہ، مولا مریض بھی تیرا ہے، مریض جو ہے اپن مریض کس کے ہے؟ مریض بھی تیرا ہے، مولا کا ہے. مرض دینے والا کون ہے؟ تو ہی ہے. نہیں، دوا کس کی کھا رہی؟ دوا بھی اس کی کھا رہی. شفا کون دینا؟ کیسا اللہ کے پر ڈال دیا اپن پورا؟ مولا میں بھی تیرے ہی چھوں. نہیں، مریض بھی تیرے ہی ہے، مرض بھی تیری جانب سے ہے، دوا بھی تیری کھا رہا ہوں. شفا کون دینا؟ ڈاکٹر دیتا شفا. کھاتے خالی ہوا شافی ہو کافی پڑھ کے کھاتے، استظار نہیں رہتا. فلاں پڑھ کے کھاؤ، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں نقصان فائدہ ہو جائے گا، فلاں. بے شک ہوں گا بھائی، استظار سے کرنا وہ چیز کو. نہیں، جب گولی کھا رہی تو ہوا شافی ہوا کافی پر رہی، ماری اٹھا کے کھانے کی قوت میری سمجھ رہی، میں ہی کھا رہا ہوں بول کے ہم کھا رہے ہیں. وہ میں بھی میں نہیں کھا رہا ہوں، وہ قوت بھی تیری ہے مولا. یہ گولی اٹھانے کی قوت بھی میری نہیں ہے. مریض بھی تیرا ہے، مرض بھی تیری جانب سے، دوا بھی تیری ہے، شفا بھی تیری چاہیے. نہیں، اس کے حوالے ہو جانا ہے. ملک اس کے حوالے کرے تو مالک اس کو صحیح کرتا. اب گھر ان کا تو اٹھا تو انہوں میرے کو حوالے کرے تو میں کیوں بناؤں گا گھر؟ جو مالک ہے انہیں بنانا. نہیں، اب جو نقصان ہمارے کو ہم اللہ کے حوالے کر دینا وہ نقصان. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ملکیت کے بھی شرک سے بچیں گے. اور اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ شرک فی الاملاک ہے. یہ یعنی شرک کیا ہے؟ یہ آثاری ہے. یہ شرک 4 قسم کے ہے. شرک آثاری سے بچنا ہے، یعنی شرک افعالی سے بچنا ہے، شرک وصفی سے بچنا ہے، شرک ذاتی سے بچنا ہے. ہمارے کو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا بولتے. اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے؟ نہیں، 2 اور اعتبارات ہیں اللہ کے، افعال بھی ہے، آثار بھی ہے. ذات، صفات، افعال، آثار میں کوئی شریک نہیں، کوئی الہ نہیں رہنا. ویسا علم ہم کو انشاءاللہ اب آئندہ ہمارے محفل میں باب العقائد کے ذریعے ہم کیا سمجھیں گے؟ اللہ کے ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے آثار میں کسی غیر کو شریک نہیں کریں گے، مقابل میں بھی نہیں کریں گے اور مماثل میں بھی نہیں کریں گے. نہیں، اس کے جیسا بھی نہیں رہنا، اس کے ویسا بھی نہیں رہنا. اس شرک سے بچنا ہے ہمارے کو. شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے آثار میں کسی غیر کو شریک کرنا، مقابل میں یا مماثل میں شرک ہے. یہ شرک سے ہم کو بچنا ہے. تو یاد ہے اللہ دوام میں آتے یا آپ میں آتے، پہلے شرک سے بچنا ہے ہمارے کو. وہ شرک سے بچنے کے لیے ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. جب تک یہ صحبت اختیار نہیں کریں گے شرک سے بچنا محال ہے ہمارا. لہذا آج ٹائم وقت زیادہ ہو گیا، بات انشاءاللہ اس کو کنٹینیو آنے والے پروگرام میں کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. ابھی آج کی حد تک کیا بات سمجھ میں آئی؟ مقصد بیت 2 ہے، یاد حق، اللہ دوام، یافت حق. یہ مقصد بیت ہے. لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.